بہت بہت شکریہ جنید اکبر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بن گئے اور اپنی پارٹی کے صوبائی چیپٹر کے صدر بھی بن گئے۔ تو پیکا ایکٹ پہ بھی آپ سے بات کریں گے۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کو پارٹی کا صوبائی صدر بنایا گیا ہے، اس میں آپ کی اپنی اہلیت ہے، پرفارمنس ہے، یا عمران خان صاحب کی علی مین گنڈا پور سے ناراضگی کی وجہ سے آپ کو صوبائی صدر بنایا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی، شکریہ جی۔ سر جی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ علی مین صاحب سے خان صاحب ناراض ہے، اگر ناراض ہوتے تو اس کو ہٹا دیتے چیف منسٹری سے، اس کی وجہ سے تو وہ چیف منسٹر ہے۔ تو صوبائی عہدہ اتنا اس کے اگر بنسبت چیف منسٹری بڑی چیز تھی، اگر وہ ناراض تھے تو اس کو چیف منسٹری سے ہٹاتے۔ لیکن پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ ہمیں اب دوبارہ احتجاج میں جا رہے ہیں، جس طرح حکومت کے رویوں سے ہمیں لگ رہا ہے، جو ڈائلاگ پہ ہم پہ یہی لوگ کہتے تھے کہ آپ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھتے نہیں، پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھ بھی گئے، لیکن پھر بھی صاحبزادہ صاحب کے گھر پہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی کل بھی ہمارے کے میں نے صاحب کے ساتھ جو ہوا تو اس کے گھر پہ جو چھاپا پڑا، اس کو جس ایک طرف یہ مذاکرات کرتے، دوسری طرف یہ کرتے تھے۔ ابھی جو بی بی صاحبہ کے پاس وہ وہ والا کیس دوبارہ لگ گیا، تو حکومت اسی کی زراعت کرنے کر رہے، تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہماری مذاکرات کی جو خواہش ہے وہ اس کو ہماری کمزوری سمجھ رہے۔ تو ہم ابھی انشاءاللہ آئندہ اس طرح کے میسج نہیں دیں گے جس طرح آپ کو ہے۔ یہ نہیں کہ میری طرف سے میرے تو خواہش مند بھی نہیں تھا اور میرے ہم لوگ گمان میں بھی نہیں تھا، کیونکہ میں ہلکی کی سیاست کرتا ہوں۔ اور لیکن میری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب نے آپ کو کافی عرصہ پہلے بھی کہا تھا کہ آپ صوبائی صدر بن جائیں، لیکن آپ نے ریلکٹنس شو کی تھی۔ نہیں بالکل جی، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ تقریباً ایک 1.5 مہینے پہلے خان صاحب کی میسج مجھے آئی تھی پہلی دفعہ کہ میں نے آپ کو صوبائی صدر بنانا ہے، تو میں حیران بھی ہوا اور پریشان بھی بہت ہوا کہ یار میں تو میرے نہیں کچھ ایشو ہوتے ہیں جس کو میرے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ اتنی بڑی ذمہ داری اٹھاؤں۔ تو پھر میں نے اپنے دوستوں سے بھی میں نے رابطہ کیا، اس کے ساتھ بھی میں نے کیا یہ حالات ہے ہم کس طرح کریں۔ اس پہ ہمارے دوستوں کے ساتھ میں نے 3-4 سیشن بھی کی۔ اس کے بعد بھی میں خان صاحب کو گیا، میں نے بھی اپنی مجبوری ابھی خان صاحب کو بتائی، لیکن خان صاحب نے کہا کہ نہیں میں نے آپ کو بنانا ہے اور آپ نے ہر صورت یہ ذمہ داری قبول کرنی ہے۔ اچھا، تو آپ کو صوبائی صدر بنانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ورکرز کو میسج دیا جائے کہ اب کوئی مذاکرات نہیں ہیں، پارلیمنٹ میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا، جو بھی مسئلہ حل ہونا ہے سڑکوں پہ ہونا ہے؟ بالکل جی، ایک تو یہ ہے کہ اس سے 2 میسیج گئے۔ ایک جی امین صاحب میں نے اپنی سیاست کا جو آغاز کیا تھا وہ اپنے گاؤں کی صدارت سے کیا تھا، پھر مختلف کبھی حاصل میں 1996 میں آپ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے۔ تقریباً 2001 تک میں اپنے گاؤں کا صدر تھا، تو اس کے ساتھ پھر مختلف ذمہ داری آئی، اور میں نے کبھی ریجن کی ڈسٹرکٹ کی صوبہ سینئر وائس پریزیڈنٹ صوبے کا تھا، میں جوائنٹ سیکرٹری تھا، پھر ڈپٹی جنرل سیکرٹری تھا، پھر وہ بھی اسد عمر صاحب اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کرے 2 دفعہ اس نے بلایا، میں نے کہا نہیں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، وہ 2 میں بس ہلکے تک محدود ہوں، تو اس نے نہیں کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے، تو پھر مجھے اس نے ڈپٹی جنرل سیکرٹری کی میرے آپ کے ساتھ ورکنگ ریلیشن اچھے، مجھے آسانی ہوگی تو آپ مہربانی کر کے یہ قبول کر لیں۔ تو مختلف عہدے سے تو ایک تو یہ میسج آیا کہ پی ٹی آئی میں ہر بندے کو آگے بڑھنے کا موقع، اور یہی جو بات ہے ہم پہ بار بار کہتے ہیں کہ مجھے آپ اکثر کہتے ہیں کہ لوگ کہ آپ کے میں 2 گروپ ہے، میں نے کہا 2 نہیں، ہم میں تو درجنوں گروپ ہے، کیونکہ ہر بندے کو آگے بڑھنے کا موقع ہو، جب ہر بندے جب کمپٹیشن ہوتی ہے اختلاف ہوتا ہے، تو میں نے کہا اگر میں صوبائی صدر بن سکتا ہوں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر بندہ صوبائی صدر بننا ہے، میں نہیں بن سکتا کہ ہم لوور مڈل کلاس کے لوگ اگر یہاں پر آتے اسمبلی میں آتے۔ تو ایک تو یہ میسج گیا کہ آپ ورکر جو محنت کرے گا، جو کام کرے گا پارٹی کا، ورنہ یہی لوگوں میں تھا کہ ایک سائڈ پہ مجھے کر دیا گیا ہے، اس طرح کی تھی، تو خان نے اس کو میری قربانیوں کو دیکھ کے مجھ پہ یہ کی۔ اور 26 نومبر کو جو آپ کا کردار تھا، کیا وہ بھی ایک وجہ ہے؟ کیونکہ اس وقت کچھ لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد میں داخل ہونے سے گریز کر رہے تھے، لیکن آپ بشرا بی بی کے ساتھ ڈی چوک تک پہنچ گئے تھے۔ نہیں بالکل جی، 26 نومبر کے نہیں، جب بھی خان نے کہا مجھ پہ 9 مئی کے بعد بھی تقریباً ہر مہینے جو ہے 780 کی FIR کٹی، میرے پاس بھی آپشن تھا کہ میں نہ نکلتا، کیونکہ ہم نکلتے تو FIR کاٹی جاتی۔ میں آپ سر یہ ریکارڈ چیک کر لے، سب سے زیادہ پاکستان میں اگر کوئی کسی کا ورکر گئے تو وہ ملاکنڈ کا گیا، مختلف 9 مئی کی FIR میں۔ 9 مئی کے بعد بھی ہم احتجاج کرتے اسی ٹائم جب کوئی جھنڈا اٹھانے کو تیار نہیں تھا، اور اسی ٹائم میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھ کے ساتھ کچھ تشدد کیا گیا، میرے ساتھ نہیں، تو صرف یہ تھا کہ مجھے اس سردیوں میں وہ بستر نہیں دیتے تھے یا کمبل نہیں دیتا، سردیوں میں بستر نہ دینا، کمبل نہ دینا بھی تو تشدد ہے، لیکن فزیکلی تشدد نہیں ہوا۔ اور وہ
FIR بھی ایسی جگہ کاٹتے جا سخت سردی ہو, گلگے چترال سے آگے بونی میں FIR کاٹی گئی, اپر دیر میں کاٹی گئی, اپر سوات میں کاٹی گئی, تو سردی کا دسمبر کا مہینہ ہو اور یہاں پر, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمت دی, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ہمت دی کہ وہ اس کی ویڈیو بھی ہے, وہ ہتکڑیوں میں کہتا ہوں کہ میں کوئی ٹارزن تو نہیں, ایک حد سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکوں, لیکن میں ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے مجھے توڑا تو میں زندہ گھر نہیں جاؤں گا. یہ سن لے کہ میں راستے میں خودکشی کر لوں گا, یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے بچوں کو, اپنے خاندان کو کوئی یہ تانا دے کہ برے وقت میں آپ کے والد نے آپ کو خان کو چھوڑا نا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بھی بھلا کرے, میرے پاس کوئی نہ آیا, نہ کوئی کسی نے مجھے اس طرح تنگ کیا. اس کے علاوہ کہ وہ والا معاملہ کرتے تھے, اور اس میں یہ تھا کہ ہر گھنٹے اور 30 منٹ بعد ایک تصویر کے آپ اس کی اب اسی کا تصویر بھیج دیں. پھر وہ پولیس والوں کا مجھ پہ رحم آتا, تو اس نے کہا یار آپ کو تنگ نہیں کرتے, بس اس طرح کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ سونے نہیں دیتے, ہر آدھا گھنٹے بعد کہتے تصویر کھینچے. تو پولیس والوں نے مجھے کہا کہ نہیں اس طرح کرتے, 10-15 تصویریں اکٹھے کھینچیں گے, بھیج دیں گے. تو پھر فرمائش ہے کہ نہیں ہم بتائیں گے کہ یہ تصویر کس ٹائم آپ نے کس سٹائل میں کھینچنی ہے. تو وہ والا ٹائم گزر گیا, اللہ تعالیٰ نے بہت ہمت. اچھا, اب آپ کے صوبائی صدر بننے کے بعد جو آپ کے لیے پہلا چیلنج ہے وہ ہے 8 فروری کو آپ کی پارٹی یوم سیاہ منا رہی ہے. پنجاب کی تنظیم میں بھی کچھ ہمیں تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں, ادھر چیف آرگنائزر بنا دیا عالیہ حمزہ کو. تو 8 فروری کو آپ سوابی میں جلسہ کر رہے ہیں, جو آپ کا بطور صوبائی صدر پہلا چیلنج ہے. کیا کرنا ہے آپ نے 8 فروری کو؟ انشاءاللہ جی, میں اصل میں ٹائم بہت شارٹ ہے, تو انشاءاللہ میں آج بھی میں نے جی صاحب کی پہلی ملاقات ہوئی, اس سے اسی معاملے میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ریجن جا کے MPs MNA صاحبان کو, تنظیموں کو اعتماد میں لوں. کیونکہ پہلے CM صاحب کی ذمہ داری تھی, تو CM صاحب اس نے بہت محنت کی, میں بہت بڑی محنت کی, کسی اور نے آج تک یہ نہیں کی کہ اس نے اپنے جیب سے لوگوں کو دی. سب کو پتہ ہے کہ میں وہی پوزیشن تو نہیں ہے, لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ورکر پہلے سے زیادہ جذبے سے نکلیں گے. اور کیونکہ جو میں نے ریئیکشن ورکر کا دیکھا, میری جب سے مجھے پوزیشن ملی, تو مجھے اندازہ ہوا کہ میری اس سے ورکرز کی بھی یہ اگر میرے لیے بھی چیلنج ہے, ورکر کے لیے بھی چیلنج ہے کہ اس سے مجھے بڑی. اب صوبائی تنظیم صوبائی حکومت کو چلائے گی یا صوبائی حکومت تنظیم کو چلائے گی؟ سر جی, خان صاحب کا جو میسج آج آیا, جو کل آیا, تو اس کا تو یہی تھا کہ گورننس میں, لیکن چونکہ مجھے پارٹی پہ فوکس کرنا ہے تو میں اس معاملات میں کوشش کروں گا کہ خان صاحب کو بھی کنونس کروں, اس میں نہ پڑوں. تو گورننس جو ہے وہ علی امین صاحب اس کو دے کے وہ چلائے, اور انشاءاللہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ. نہیں, لیکن مجھے بھی کچھ پتہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کے کیا کنسرنز ہیں, وہ آپ دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں, علی امین صاحب کو بھی, آپ کو بھی. لیکن اتنا تو مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ جو خیبر پختونخوا کی صوبائی کیبنٹ ہے اس میں کچھ تبدیلیاں تو کروانا چاہتے ہیں. جی, اس میں کچھ 1-2 انشاءاللہ اس ہفتے اس میں کچھ لوگ کم ہو جائیں گے, 1-2 کو نئے شامل کر لیں گے. اور جو 2 نئے شامل ہوں گے وہ ہیں جو پارٹی کے پرانے وفادار ہیں اور جن کو الیکشن ہروا دیا گیا یا وہ الیکشن ہار گئے. بالکل, اس کو وہی تھا جس کو 47 کے ذریعے ہروا دیے گئے. تو آج ابھی خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ, حکومت کے کہنے پہ ساتھ اس کو کمپنسیٹ بھی کریں گے. اور اس کو اب نام تو مجھے پتہ ہے لیکن میں نہیں لیتا, تو بچی نام پہ پردہ ڈالے. پھر ابھی میں نام نہیں لیتا کہ KPK کی کیبنٹ میں جو 2 نئے صاحبان کو شامل کیا جا رہا ہے. لیکن اب آپ اس سے تو انکار نہیں کر سکتے کہ جو آپ کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ ملی ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے لیے. تو یہ آپ صوبائی صدارت کو اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو ساتھ ساتھ کیسے چلائیں گے؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ میرے لیے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں اور اس کو لوگ اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں. اصل میں اسمبلی میں تو 10-11 سال سے ہوں, لیکن میں چونکہ ہلکے کی سیاست کرتا ہوں, نیا پاکستان والا زیادہ نہیں تھا وہ ہلکے کی. تو ہمارے زیادہ فوکس یہ تھا کہ یار انرجی ہو, پیٹرولیم ہو, پینڈی ہو, کہ اس میں کوئی تھا کہ ہلکے کی کچھ کام نکالے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا مجھے اس طرح کا نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں پوری کوشش کروں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ 29 ممبر ہوتے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے, تو اس میں آپ کی پارٹی کے PTI کے 10 ہیں, یعنی کہ اس میں کوئی سنی اتحاد کونسل کا ہے, کوئی آزاد ہے, تو کسی کے آگے کچھ ہے. لیکن PTI کے جو ہیں وہ 10 ہیں, پیپلز پارٹی کے 7 ہیں, PMLN کے 8 ہیں, JUP کا ایک ہے, ایک BAP کے ہیں خالد مقصی صاحب, MQM کے 2 ہیں. تو میجورٹی تو آپ کی نہیں ہے, تو پھر کیسے آپ ڈیلیور کیسے کریں گے؟ اصل میں جی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا کلچر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ جو اسمبلی میں
ہم اپوزیشن اور حکومت ہوتی پبلک اس کا مختلف ہوتا ہے، اس میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں. اور جی میرے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی کہ اگر کسی پی ٹی آئی کا یا ہم سے کوئی نزدیک بندہ ہو کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہو تو میں اس کو سپورٹ کروں گا یا اس کو بچاؤں گا. تو میں دوسرے ممبران سے بھی یہ اس پر کروں گا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ چاہے پارٹی سے بالا تر ہو کہ جس نے اس ملک کے وسائل لوٹے اس کے ساتھ کریں گے. اور میرا تو سب کو پتہ ہے کہ جب اپنی حکومت پہ جب بھی بات آئی سب سے زیادہ تنقید میں نے اپنی فیڈرل حکومت پہ بھی کی اور صوبائی حکومت پہ بھی کی. تو میرے لیے تو یہی میں امید باقی ممبران سے بھی رکھتا ہوں کہ اس میں مجھے سپورٹ کریں.